جیسے کہ آپ واقف ہیں یہ صدی تقاریب چل رہی ہیں جامعہ عثمانیہ کی اور جامعہ عثمانیہ سے متعلق سالار میوزیم میں بھی بہت کچھ ایگزیبٹس اور آرٹیکلس اور فوٹوز اور کیا کیا ہے تو انہوں نے خود عنوان دیا ہے جامعہ عثمانیہ اور اس کے معمار۔ معمار کے معنی ممکن بعض لوگ نہ سمجھیں، تعمیر سے معمار کے معنی بلڈر۔ تو جامعہ عثمانیہ کے بلڈرز کے بارے میں وہ بتائیں گے آپ کو، اور مجھے یقین ہے کہ وہ 45 منٹ میں کور کر لیں گے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے
کہ آج انہوں نے یہ قبول کیا، کیونکہ آج 15-17 دن سے ان کے جو جلسے تہنیت چل رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ گورنمنٹ کے پورے تقریباً ڈپارٹمنٹ، مثلا پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو کیے ہیں وہ اپنا تو کئی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ان کو طلب کیا اور ان کی امداد دی، اور وہ بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ان کے سیٹنگ میں اور آرگنائز کرنے میں، ڈسپلے کرنے میں ان کی مہارت کا ہے۔ بہرحال اب ان کے سامنے مجھے بہت کچھ تعریف کرنا نہیں ہے، البتہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی چاہیں ان کو کچھ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو 2 منٹ پیش کر سکتے ہیں۔ ہماری جانب سے تحفے تحائف پیش کیے جائیں گے اور ان کی گلوکوشی کی جائے گی۔ وہ 6:30 بجے سے جلسہ شروع ہوگا، 7 بجے مغرب کی غذا کے ساتھ برخاست ہوگا۔ میں آج کے مفرد صاحب احمد علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل عطاء مجیب الدعاء امین الحسان محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ۔ محترم جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، میرے بھائی سردار نانک سنگھ جی نشتر صاحب، جناب ڈاکٹر سہولت علی خان صاحب، ڈائریکٹر مولانا آزاد عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹونک، حکومت راجستھان، پٹناگر صاحب اور دیگر معززین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ ہماری یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ اس سال اپنی 100 سالہ تقاریب منا رہی ہے۔ یہ عظیم الشان یونیورسٹی دنیا کی اولین یونیورسٹی ہے جس میں اردو ذریعہ تعلیم کا اہتمام، اور آپ لوگوں کو جان کر یہ مسرت ہوگی کہ یہ یونیورسٹی کہاں سے شروع ہوئی۔ اسی محلے سے آپ کے سیدھی جانب اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد جہاں قائم ہے، وہ آغا حسین کی آغا منزل تھی، وہیں سے یہ یونیورسٹی کام کرنا شروع کی۔ یہ یونیورسٹی دراصل طلباء دارالعلوم کی کوششوں کا نتیجہ، دارالعلوم حیدرآباد کا ایک عوامی اسکول۔ اس سے پہلے کہ میں عثمانیہ یونیورسٹی اور دارالعلوم سے آپ کو واقف کراؤں، تھوڑا سا حیدرآباد میں جو تعلیمی ادارے قائم ہوئے ہیں وہاں سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، دیگر علاقوں کی طرح عہد قدیم میں مدارس بہت کم ہوا، چند ہی نامی گرامی مدارس تھے جہاں پر تعلیم دلانا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے
دور دراز کے لوگ ہی آتے تھے. عام طور پر تعلیم کی طرف رجحان بہت کم تھا. گھروں کے اندر ہی تعلیم دی جاتی تھی یا مساجد میں دینی مذہبی تعلیم، گرودواروں میں گرمکھی سکھانا اور جو ہے آپ کے گرو گرنتھ صاحب کو پڑھنا بتانا، منادر کے اندر سرسوتی ششو مندر، بس یہی تعلیم کا جو ہے رجحان تھا اور ہر ایک کے پاس وہی ہے. ہمارے پاس اقرا بسم ربک الذی سے شروع کرتے ہیں تو بھٹناگر صاحب کے پاس سرسوتی نمبوجم ورد کامی روپڑی ودیا روپم صدر گرو سے مسدا. ایسے ہی سکھ مذہب میں جب تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو جپجی صاحب پڑھا جاتا ہے، ایک اومکار، ستنام، گرو پرشاد، اس طرح. تو حیدرآباد میں تعلیمی مدارس کا آغاز عہد ناصر الدولہ سے شروع. اس وقت تک عوامی مدارس سرکاری طور پر نہیں چلتے. پہلے پائیگاہ کے ایک امیر فخر الدین شمس البرا بہادر نے ایک عصری مدرسہ شروع کیا جس کا نام مدرسہ فخریہ تھا. یہ مدرسہ بازار شمس العمرہ میں قائم ہوا، فتح دروازے کے قریب میں، جہاں جو ہے حسین علم ڈگری کالج چلتا ہے وہیں پر. یہ مدرسہ فخریہ پہلا مدرسہ تھا جہاں پر روایتی دینی تعلیم کے علاوہ سائنسی علوم کی تعلیم دی جاتی. ریاضی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری وغیرہ کی تعلیم کا اہتمام فخر الملک نے اپنے طور پر شروع کیا. اور اس کے بعد سرکاری سطح پر نواب مختار الملک سر سالار جنگ اول نے پہلا مدرسہ قائم کیا جو آپ کی لیفٹ ہینڈ پر، مدرسہ عالیہ. مدرسہ عالیہ صرف اور صرف عمرہ کے بچوں کے لیے، کوئی عام آدمی داخل بچوں کو نہیں پڑھا سکتا تھا، داخلہ دے نہیں سکتا تھا. یہ مدرسہ، اس مدرسے میں بورڈنگ ہاؤس بھی تھا لیکن لڑکے عمرہ کے بچے ٹھہر رہتے نہیں تھے، بلکہ ان کے دوپہر کے لیے لنچ کرنے اور اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اگر تھک جاتے تو ان کے ٹھہرنے کے لیے کمرے. سالار جنگ سوم بھی اسی مدرسے کی تعلیم یافتہ ہیں اور یہیں سے انہوں نے مڈل اسکول کامیاب کیا تھا. ان کے 3 کمرے تھے یہاں، ایک ان کے کوچوان وغیرہ کے ٹھہرنے کے لیے، ایک ان کے جو ہے ہمراہی کے ٹھہرنے کے لیے، تیسرا سالار جنگ کے لیے. تو اس طرح سے مدارس تھے. دوسرا مدرسہ نواب مختار سالار جنگ اول نے جو شروع کیا وہ جاگیردار اسکول اور جاگیردار کالج، جس میں صرف جاگیرداروں کے بچے تھے. اعزاء کے لیے اب ان کے جو اعزاء اقربا جو ہوتے تھے قریب کے رشتہ دار، ان کے لیے مدرسے اعزاء کا قیام عمل میں آیا، وہ ملک پیٹ میں. اور عوام کے لیے پہلا مدرسہ دارالعلوم جو کالی کمان کے پاس اب ہے، وہ پتھر گٹی میں سالار جنگ کی ذاتی عمارت میں کام کرتا تھا، وہاں پر قائم ہوا جس میں عوام تعلیم. اس کے بعد میر محبوب علی پاشا کے دور میں نظام کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن ہمارے پاس کوئی جامعہ نہیں تھی. نظام کالج کا تعلق مدراس یونیورسٹی سے تھا، دارالعلوم کا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے. تو دارالعلوم اسکول میں سبھی مذاہب اور مسلک کے لوگ تعلیم پاتے تھے. یہاں اردو میڈیم بھی تھی، مراٹھی بھی تھی، کنڑی بھی تھی. آصف جامو نے کبھی مذہب کا یا زبان کا بھید بھاؤ اپنے میں نہیں رکھا. وہ بالکل غیر متعصب اور فرقہ پرستی سے دور اپنی رعایا کو دیکھتے تھے. انہوں نے اس مدرسے کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد سالار جنگ سوم کے دور تک، دوم کے دور سے
سبھی زبانوں کے مدارس علیحدہ علیحدہ قائم ہوتے گئے اور پوری ریاست میں اس کا جال پھیل گیا۔ دارالعلوم کی پہلی شاخ اورنگ آباد میں قائم ہوئی، پھر اس کے بعد گلبرگہ میں ہوئی۔ اس طرح شہروں میں ایک ایک ہائی اسکول شروع کیا گیا، پرائمری سے ہائی اسکول تک۔ اس کے بعد جو ہے پرائمری مدارس وغیرہ کا پوری ریاست کے اندر جال بچھا دیا گیا۔ اس طرح مملکت آصفیہ میں تعلیم کے لیے مکمل طور پہ دروازے کھول دیے۔ اب دارالعلوم سے جو بچے فارغ ہونے لگے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ممالک کو جانا پڑتا تھا۔ بھئی حیدرآباد ایک علیحدہ مملکت تھی، یہاں سے اگر کوئی مدراس جاتا تو مدراس ایک علیحدہ ملک تھا، بامبے پریسیڈنسی علیحدہ تھی۔ جو ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر کی ہی جو دیسی ریاستیں جن کو اب ہم کہتے ہیں، وہ ریاستیں علیحدہ علیحدہ ملک کی تاریخ میں آتی تھی۔ تو پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے الحاق تھا یہاں کے مدارس کا۔ تو دارالعلوم کے بچوں کی یہ مطالبہ تھا طلباء کا کہ ہماری ریاست میں ایک جامعہ قائم ہو۔ جامعے کے لیے محبوب علی پاشا کے دور سے ہی تحریک شروع ہوئی۔ سب سے پہلے سروے خان العمرہ نے یہ تجویز رکھی کہ ایک یونیورسٹی نظام یونیورسٹی کے نام سے قائم کی جائے، لیکن ان کے استعفاء کے بعد یہ تحریک جو کی تو پھر اقبال الطلبہ کا دور آیا، انہوں نے بھی جامعے کے قیام کے لیے کوشش کی، لیکن وہ بھی وزارت سے علیحدہ ہو گئے۔ اس طرح یہ تحریک جو کی تو رہی۔ اور پھر دارالعلوم کے طلباء نے 1913 میں حیدرآباد ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں لایا، اور اس کانفرنس نے مملکت آصفیہ، جس کے سربراہ نواب میر عثمان علی خان تھے اس وقت، ان کے پاس یہ عرضداشت پیش کروائی کہ مملکت آصفیہ کے طلباء کے لیے ایک جامعہ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ نواب حیدر نواز جنگ بہادر جو معتمد تعلیمات تھے، انہوں نے ایک عرضداشت جو ہے سرکار کے پاس، اور معتمد تعلیمات کو اتنی وہ نہیں لیتی تھی کہ وہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے پاس پیش ہوں۔ تو یہ عرضداشت جو روانہ کی گئی وہ نواب فخر الملک بہادر دوم اور سر اکبر حیدری کے ذریعے سے روانہ۔ آصف جاہ صاحب نے اس درخواست کو قبول کیا اور اس بات سے اتفاق کیا کہ مملکت آصفیہ کے لیے ایک یونیورسٹی ضرور ہونی چاہیے، اور فرمان جاری ہوا کہ جو یونیورسٹی قائم ہوگی اس کا نام جامع عثمانیہ ہوگا، اور ایک فرمان اپریل 24 1917 کو جاری ہوا۔ اس طرح جامع عثمانیہ کے قیام کے لیے راہ ہموار ہوئی، اور یہ جامعہ جو ہے آپ کے اپنے کام شروع۔ جامعہ کی ابتدائی کلاسز آغا منزل، مسرت منزل، کرسٹن منزل، نظامت منزل، نظام منزل، اور جو ہے متفرق حویلیوں میں جو اسی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، یہاں سے شروع ہو کر آپ کے رامپور تک کا تمام علاقہ، پھر ایسے ہی پلٹ کر کے آپ آ جائیے منصب جنگ کا بنگلہ آپ کے فتح میدان کے بالکل سامنے، فتح میدان کلب کے سامنے، وہاں تک یہ تمام جامع عثمانیہ کا ابتدائی کیمپس تھا۔ انہی دیوڑیوں کے اندر طلباء کے کلاسز چلتے تھے اور طلباء کے ہاسٹل، اور خاص بات یہ تھی
آج کے دور میں ہم کو دیکھنے کے لیے نظر نہیں آتی. ہم ٹیوشن صرف جو ہے پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک کے بچوں کو دلاتے ہیں, یا پھر زیادہ سے زیادہ انٹرمیڈیٹ تک, تاکہ بچے جو ہے انٹرنس ایگزامس کی جو ہے کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر سکیں. لیکن اس دور میں اعلیٰ حضرت نے جو بچے ہاسٹلس میں رہتے تھے ان بچوں کے لیے رات میں تعلیم و تربیت کا انہوں نے نظم کیا. ہر ہاسٹل میں شام میں ایک استاد کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی, وہ تمام بچوں کی جو ہے ٹیوشن کا اہتمام کرتا تھا. اور ہر منزل کے اندر, حیدر منزل میں, ناظم منزل میں, نظام منزل میں, سب میں جو ہے ایک ایک ٹیوٹر کا اہتمام, اور ہر منزل کے اندر ایک علیحدہ کتاب تھا. ہر شعبے کے بچے ایک منزل کے اندر رہتے تھے. تو اس طرح مرکزی کتاب خانہ منصب جنگ کے بنیاد تمام کی جو ہے تعلیم کا رات میں جو ہے اساتذہ اہتمام کرتے تھے. پھر صبح ان کے لیے کثرت ورزش جسمانی کا اہتمام کرتے تھے. طلباء کے لیے لباس مقرر تھا, نیلی شیروانی, سفید پیجامہ, رومی ٹوپی. طالبات کے لیے حجاب کا اہتمام تھا, لزوم تھا. ایک منزل سے دوسری منزل کو جب بچیاں جاتی تو ان کے لیے ٹانوں کا, شکرانوں کا اہتمام تھا. جی ہاں, شکرانوں. اور شاہی خاندان کی یا عمرہ کی لڑکیاں جاتی تو ان کے لیے ٹانگے ہوتے تھے. غربا کے لیے آپ کے شکران ہوتے تھے. شکران کہتے ہیں بیل کی بنڈی. اور میں نے بیل کی بنڈی میں لڑکیوں کو جاتا ہوا دیکھا ہے. حیدرآباد ہمارے کوٹلے عالیجہ میں سٹی گرلز ہائی اسکول, مدرسے فوقانیہ برائے اناس, تو اس میں میرے محلے کی لڑکیاں جایا کرتی تھیں. بیل بنڈی آتی, بیل کے گلے میں جو ہے گھنٹی ہوتی, اس کے گھنگروں کی آواز سے جو ہے لڑکیاں سب جمع ہو جاتی تھیں, اور وہ بنڈی میں جو ہے 8-10 لڑکیاں, پھر ایک ان کے ساتھ چپراسن ہوتی تھی, وہ ساتھ میں بچیوں کو لے کر کے جاتی تھی. وہ بھی چلمن کے ساتھ, چلمن کے ساتھ, مکمل پردے کے ساتھ. اور یہ تخصیص نہیں تھی کہ لڑکی جا رہی ہے تو فاطمہ بیگم ہے یا آمنہ بیگم ہے یا لکشمی بائی ہے یا جو ہے آپ کے میری ہے. سبھی کے لیے یہ اہتمام تھا, سبھی کے لیے یہ اہتمام. اس طرح لڑکیاں ایک محفوظ قلعے کے اندر جو ہے پہنچتی تھی یونیورسٹیوں اور مدارس کا. یہ اہتمام تھا. ایسی کوئی, جیسا کہ آج آپ چھیڑ چھاڑ کے واقعات دیکھ رہے ہیں, ایسے کوئی واقعات مملکت آصفیہ کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے. تو اس طرح سے جو ہے جامعہ عثمانیہ کے طالبات اور طلباء کے لیے تعلیم کا اہتمام رہا. تو اب ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ بھئی جامعہ کی خود اپنی ایک ذاتی عمارت ہو جہاں پر پورے ادارے جات, شعبے جات ایک ساتھ کام کر سکیں. تو اس کے لیے مختلف جگہوں پر شہر کے مختلف علاقوں میں جگہیں دیکھی گئی. گنبدان شاہی کے پاس, گول کنڈے کے پاس, آسمان گڑھ میں, اور محبوب گرینڈ اسٹینڈ سٹی کے ریس کورس کے پاس. یہ تمام علاقوں کے اندر جگہیں دیکھی گئی, لیکن کہیں بھی جو ہے اتنی معقول جگہ نہیں مل پائی. اور بالآخر اڈیکمیٹ میں وہ جگہ جہاں پر جو ہے قطب شاہی عہد کے آخری میر جملہ وزیر اعظم سید مظفر کے بعد جو میر جملہ ہوئے وہ کنا مادانہ تھے. اس کے بعد مملکت قطب شاہیہ کا خاتمہ ہی ہو گیا. تو وہ ان کی جاگیر تھی جسے بعد میں ان پر عتاب نازل ہوا تھا قطب شاہ کا, تانشاہ کا, اور وہ ضبط کر لی گئی تھی بحق سرکار. اس کے بعد یہ جاگیر عطا کی گئی تھی مہلکہ بائی چندہ, جو مشہور مغنیہ تھی, شاہی مغنیہ تھی, بہت بڑی شاعرہ تھی. لوگ تو صرف ایک روپ سے ان کے جانتے ہیں کہ وہ طوائف تھی, ناشتی تھی. اس خاتون کے کئی روپ ہیں. خالص
مذہبی دینی عورت، سمجھے، اور عالم و فاضل، بہترین شاعرہ، بہترین کاتبہ، خط ان کا بہترین، سمجھے، تو وہ ان کی جاگیر میں چلی گئی تھی۔ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ جگہ ویسی ہی پڑی تھی، اس جگہ کو جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ علاقہ اڈیک میٹ کہلاتا تھا۔ اڈیک میٹ کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، سب غلط۔ ادھیکا میٹو آپ لوگ جانتے ہیں، تیلگو سے واقف ہیں، اونچائی والا ٹیلا، وہ ادھیکا میٹو بولتے بولتے جو ہے اڈیک میٹ بن گیا، سمجھے۔ تو وہ علاقہ جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے لیے منتخب ہوا۔ اب عمارت تعمیر کرنا تھا۔ اعلیٰ حضرت یہ چاہتے تھے کہ یونیورسٹی کی عمارت مثالی اور ایسی ہو کہ ساری دنیا کے جامعات کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمان جاری کیا کہ تمام دنیا بھر کے یونیورسٹیز کا جائزہ لینے کے لیے وقت جائے اور دنیا بھر کی مختلف یونیورسٹیز کو دیکھے اور اس کے لیے اپنے جو ہے تجاویز پیش کرے۔ چنانچہ نواب زین یاجر اور سید علی رضا آرکیٹیکٹ دونوں کچھ افراد کے ساتھ یہاں سے نکلے اور جاپان میں گوکن، اوساکا یونیورسٹی کا انہوں نے دورہ کیا، یورپ میں ایلینا، ہارورڈ، کیمبرج، ایڈنبرا، مانچسٹر اور بیلجیم میں لیڈن، ہائیڈلبرگ جرمن، مصر کی میونخ یونیورسٹی، لیڈن کے آرکیٹیکٹ نے جو ہے جس کا نقشہ بنایا تھا، لیڈن یونیورسٹی کا جس آرکیٹیکٹ نے نقشہ بنایا تھا اس کا نام ہے ای جیسپر۔ یہ تمام یونیورسٹیوں کو دیکھنے کے بعد وفد نے یہ تجویز پیش کی کہ جیسپر سے جو ہے نقشہ تیار کرایا جائے۔ وہ حیدرآباد آنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جگہ آپ دیکھیے اس معیار کی جگہ ہو۔ تو عثمانیہ یونیورسٹی کی جو اراضی تھی کتنی ایکڑ زمین ہوگی اس کی؟ 4000 ایکڑ زمین۔ یہاں سے اوپر تک اطراف جتنے بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، NGRI وغیرہ یہ وہ سب جو دیکھ رہے ہیں یہاں، ہر ایک جو ہے 50-50 40-40 10-10 ایکڑ زمین ہے۔ وہ تمام کے تمام جامعہ عثمانیہ کی یونیورسٹی پر۔ اعلیٰ حضرت کا مقصد یہ تھا کہ جو طلباء یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ریسرچ کی پوری سہولت ہے، طلباء کو جو ہے کہیں دور جا کر کے کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی وجہ سے اطراف کی کھلی اراضیات کے اوپر یہ تمام محکمے جو ہے وہاں پر قائم کیے تاکہ طلباء کے لیے سہولت ہو۔ لیکن اب اس میں ناجائز قبضوں کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ مختصر ہو کہ جو ہے ہماری یونیورسٹی کی جگہ حیدرآباد سنٹرل یونیورسٹی کی جگہ سے بھی کم ہو گئی ہے۔ حیدرآباد سنٹرل یونیورسٹی کی جگہ جو اراضی ہے وہ 400 ایکڑ، سمجھے۔ اس طرح یونیورسٹی سمٹ گئی اور عمارت کی تعمیر کے لیے جیسپر کے نقشے بن کر کے آئے۔ آپ ان نقشوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں جامعہ عثمانیہ میں بھی ایک میوزیم، جامعہ عثمانیہ کی جو مرکزی لائبریری ہے، سینٹرل لائبریری میں ویژن آف عثمانیہ کے نام سے میوزیم، جو میں نام بھول رہا ہوں وائس چانسلر کا، مسلم وائس چانسلر تھے ہمارے عابد علی خان، ہاشم علی اختر صاحب، ان کے دور میں انہوں نے ویژن آف عثمانیہ وہاں پر عابد علی خان صاحب وغیرہ کی تحریک پر جو ہے شروع کی تھی۔ اس میں جو ہے جامعے کے تمام نقشے جیسپر نے جو تیار کیے تھے اور آپ کے سر اکبر احمدی کی، اعلیٰ حضرت نواب عثمان علی خان کے تصاویر، آئل پینٹنگ وغیرہ سب موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تاریخ ہے۔ اور راغب کو جو ہے اس بات کا جو ہے اعزاز حاصل رہا ہے کہ اس کا میں نے رینوویشن کیا ہے، تمام آرٹیفیکٹس کا میں نے کنزرویشن کیا ہے۔
اس پلر سے لے کر اس پلر تک اور اس دیوار تک جامعہ عثمانیہ کا لکڑی کا ایک ماڈل تھا، جس پر سرکار کی منظوری کے لیے وہ ماڈل تیار کیا گیا تھا، لکڑی کا ماڈل۔ اس پر ریت چڑھا کر جو ہے اس کو عثمانیہ یونیورسٹی کے موجودہ پتھروں کی شکل دی گئی تھی۔ وہ بچوں کے کھوج نہیں کرنے سے اور وقت کے کافی عرصہ گزر جانے کی وجہ سے وہ تمام نکل چکے تھے۔ رافین نے اس کا کنزرویشن کیا میں نے، اور اس کو جو ہے پھر اصلی حالت میں لایا۔ اس نے اس فنکار نے اس پر ریت چڑھائی تھی، لیکن میں نے سلمان صدیقی صاحب جب وائس چانسلر تھے، یہ کام میری تفویض ہوا، میں نے اس پر جو ہے یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے جو پتھر استعمال کیا گیا ہے، اور ابھی جو پڑے ہوئے ہیں ٹکڑے، آپ کو وہاں پر جو ہے ستونہ بھی ملیں گے جو گول تراشے ہوئے ہیں عربی طرز میں، تو ان میں سے بیکار پتھروں کو لے کر میں نے اس کو ریت میں تبدیل کیا اور پھر اس کو چڑھایا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ اور نفیس یونیورسٹی کا نمونہ ہے وہ، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کا اور ایک ماڈل آپ کو وہاں پر اور نظر آئے گا، جامعہ عثمانیہ کی جو ٹپا خانہ ہے، یعنی پوسٹ آفس کی عمارت جامعہ عثمانیہ کی عمارت کے ہو عمارت، بالکل منی جامعہ عثمانیہ نظر آئے گا۔ جی راجندر پرساد جی ہاں، راجندر پرساد نے جو ہے اس کو وہ کیا تھا جی ہاں، اور اس طرح یہ نقشوں کو جو ہے دیکھا گیا۔ اب اس کے بعد زین یارجن اور سید علی رضا صاحب نے یہ تجویز پیش کی، نقشے تو وہاں سے بن گئے تھے، اب عمارت کی حیت اور اس کی شکل، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے سارے ہندوستان کا دور باہر کے تو دورے ہو چکے تھے، تمام بہت تعمیرات، دہلی، فتح پور سیکری، آگرہ، تمام جو ہے تاریخی عمارت کا جائزہ لیا گیا۔ بہمنیوں کی تعمیرات بیدر میں، گلبرگہ میں، یہ تمام چیزیں دیکھی۔ قطب شاہوں کی تعمیرات کا جائزہ لیا گیا، مسجد قرطبہ کا جائزہ لیا گیا۔ وہاں جو کمانیں آپ دیکھ رہے ہیں، مکہ مسجد اور مسجد قرطبہ کی کمانوں کی طرز، اور اعلیٰ حضرت تمام مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے تھے۔ آپ دیکھیے جامعہ عثمانیہ تمام مذاہب کا کے طرز تعمیر کا مجموعہ ہے۔ نچلی منزل آپ دیکھیں گے عیسائیت نظر آئے گی، ایک چرچ نظر آئے گا۔ پہلی منزل دیکھیں گے ہندو طرز تعمیر، ایلورا اجنتا کی تعمیر آپ کو وہاں پر نظر آئے گی، مختلف مناظر کے ستون آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ اوپری منزل پر آ جائیں گے تو اسلامی طرز تعمیر کا نمونہ ہے، جس میں ان تمام طرز تعمیر کو جو ہے شامل کیا گیا، اور یہ وسیع و شاندار عمارت وہاں پر تعمیر ہوئی۔ 1932 میں اس کا آغاز ہوا، 1939 میں یہ تکمیل کو پہنچی، لیکن طلباء کی کثرت یہاں پر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ایک عمارت سے دوسری عمارتوں میں بچوں کو منتقل ہونے کے لیے بہت دشواریاں ہونے لگی، کیونکہ عمارتیں ہی نہیں تھیں، راستے میں سڑکیں بھی تھیں، عوام کا آنا جانا، بازارات بھی تھے، اس وجہ سے بڑی یہاں پر تکلیف ہو رہی تھی۔ بالآخر سر اکبر حیدری نے سرکار میں یہ معارضہ رکھا کہ اڈی میٹ کے علاقے میں عارضی عمارت تعمیر کی۔ ایگزامینیشن پریس کے پاس جو عارضی شیڈز آپ دیکھتے ہیں وہ یونیورسٹی کی عارضی عمارات تھی۔ یہاں سے تمام عمارات کو جو ہے تمام شعبجات کو ان عارضی شیڈز کے پاس وی سی لاج کو جب ہم جاتے ہیں اور ادھر پریس کی جانب آپ دیکھتے ہیں تو یہ تمام کا تمام وہاں پر یہ عمارت وہ عارضی شیڈز کے اندر یہ عمارت منتقل ہوئی۔ پھر جیسے ہی آرٹس کالج کی بلڈنگ جو تعمیر ہوئی تو یونیورسٹی اس میں منتقل ہوئی، پھر لا کالج بنا، انجینئر کالج بنا، اس طریقے سے دیگر شعبجات بنتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا کی دور اندیشی اور مدبرانہ نظر کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اردو زبان کا انتخاب کر کے تمام زبانوں کے ساتھ یکسانیت کا سلوک کیا۔
آپ جانتے ہیں اردو صرف ہماری زبان نہیں، اردو مسلمانوں کی زبان نہیں، اردو لشکری زبان جس میں سنسکرت ہے، کنڑی ہے، مراٹھی ہے، ترکی ہے، فارسی ہے، عربی ہے، کثرت عربی اور فارسی کی، بے شمار الفاظ فارسی کے ہیں، آپ کے سنسکرت کے بھی ملتے ہیں۔ تو انہوں نے اردو زبان کا انتخاب کیا کیونکہ یہ زبان ریاست ہماری یہ جو ریاست تھی یہ سے لسانی ریاست تھی، یہاں اردو والے بھی تھے، کنڑی والے بھی تھے، تیلنگی والے، تینوں زبانوں کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو تجویز کی، اور تمام علوم و فنون، میڈیکل، انجینئرنگ، سائنس، قانون، تمام زبانوں کے کتب کو جو ہے اردو زبان میں ترجمہ کرا۔ اس کے لیے سارے ہندوستان سے قابل ترین افراد کو یہاں پر کو ایک ہندوستانی زبان کے ذریعے تعلیم کو ختم کر کے انگریزی اس پر نافذ کی۔ جامعہ عثمانیہ میں جو اردو کتابوں کے تراجم کا کام ہوا ہے وہ کام بڑا ہی اہم اور مفید کام۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تراجم کے اوپر اثر نو کام کیا جائے۔ جامعہ عثمانیہ کے نقش قدم پر مرکزی حکومت نے مولانا آزاد قومی اردو یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا۔ یہ یونیورسٹی اردو ذریعے تعلیم سے کام کر رہی ہے۔ وہاں تراجم کے لیے آج لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کتابوں کے نئے تراجم ہو رہے ہیں۔ یہ تراجم اگر ہم کرتے بیٹھے تو پھر ایک 25 سال گزر جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جامع مولانا آزاد کے وائس چانسلر جو ایک سائنٹیفک آدمی ہے وہ ان تراجم کو جو سرکار نے کروایا تھا اس کو جو ہے آسان اور سہل زبان میں کرنا، کیونکہ وہ تراجم آج کی اردو اور اس دور کی اردو میں بڑا فرق، ذرا ثقیل اردو ہے، تو اس کو بول چال کی عام ماحول کی اردو کے اندر تبدیل کروائیں تاکہ طلبہ اردو ذریعے تعلیم سے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ بس میں اتنا کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔